أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم قرآن مقدس سورۃ البقرہ کے جس مقام سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، یہاں سے منافقین کے احوال شروع ہو رہے ہیں۔ ہجرت سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو وہاں پر دو طبقات تھے۔ ایک تو کفار مکہ جو مشرکین تھے، اور دوسرا طبقہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان تھے۔ لیکن جب مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف میں باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اپنی اسٹیٹ عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام کو وہاں پر باقاعدہ لاگو فرمایا۔ وہاں پر ایک طبقہ تو اہل کتاب یعنی یہودیوں کا تھا، اور ایک طبقہ یہودیوں کا ہی تقریباً تربیت یافتہ، وہ طبقہ منافقین کا نکلا۔ ان میں منافقین میں دو تین طبقے تھے، یعنی دو تین کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ایک تو ایک ایسا طبقہ تھا جنہوں نے کلمہ ہی اسی نیت سے پڑھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر گھس جائیں اور پھر ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں جتنا ہو سکے۔ وہ اندر سے اسلام کے مخالف ہی تھے، ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جن کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے پاس آئے ہیں، منافقین یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ زبانی کلامی تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہی، ایمان کا دعویٰ کرنے کا بنیادی مقصد ہی اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وما هم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینے سے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اس عمل سے صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ان پر ظاہری طور پر احکامات بھی شریعت کے لاگو ہوں گے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، لیکن ان کا کلمہ پڑھنے کا بنیادی مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ اچھا،
وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یار جس کو اتنی بڑی دولت میسر آ جائے، ایمان کی دولت جسے مل جائے، اللہ تعالیٰ جسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرما دے، گویا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی معیت میں بیٹھنے کا جنہیں شرف مل جائے، جنہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، قیامت تک ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی بدبختی ایسی کہ اتنا بڑا اعزاز ملنے کے باوجود وہ نفاق کی طرف چلے گئے اور اتنا بڑا اعزاز کھو بیٹھے اور اپنے آپ کو منافقت میں دھکیل کر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ قربان جائے جنہوں نے محبوب علیہ السلام سے وفاداری کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے شرف صحابیت کا اعزاز جنہوں نے پایا، قیامت تک آنے والے اولیاء، متقین، بزرگ، کتب ابدال جتنے بڑے مرتبے والے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ محبوب علیہ السلام نے انہیں ایسے نواز دیا، ایسے نوازا۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے۔ جب میں یہ کلام پڑھتا ہوں نا، بلکہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اس پر جو تضمین لکھی کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں، میری نظر میں حضور سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اور سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، یہ سارے صحابہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، یعنی محبوب علیہ السلام نے کیسی کیسی شان عطا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئے، حضور نے اتنا نواز دیا، قیامت تک ان کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ بلکہ میں اپنے دوست احباب کے لیے صحابہ کرام اور آل بیت اطہار، یعنی وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، یہ تو میں نے جن کے نام لیے یہ تو بڑی شانوں والے ہیں، ان کے تو مقام و مرتبہ کا تصور بھی ہمارے جیسے لوگ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ تو جو دیگر صحابہ ہے، اب جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ بتائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے ہاں 5ویں خلیفہ تصور کیے جاتے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک جلال میں آئے، فرمانے لگے یہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ فرمائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ جس گھوڑے پر سوار ہوئے نا، اور وہ گھوڑا آپ نے دوڑایا حضور کے دین کے لیے، تو گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگی اور گرد اڑی اور گھوڑے کی ناک میں بیٹھی، فرمایا عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابہ جن کو حضور کا دیدار نصیب ہوا ایمان کی حالت میں، تو ان کی کیا شانیں ہیں، کیا میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منافقین جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ صرف اپنے آپ کو، انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اس اتنے بڑے مقام سے خود کو گرا کر، قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسی بدبختی ان پر چھائی۔ اچھا یہ جو ان کا دعویٰ تھا نا، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب واللہ یعلم انک لرسول، پیارے حبیب اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات مزید عرض کرتا چلوں، حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ
مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ جہاں چاہے اسے پھیرے، اور فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر قرآن کا یہ فرمان کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس دور میں بھی آپ غور کریں، بڑے لوگ ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کہیں گے یار اس مسئلے میں کون کمپرومائز کر سکتا ہے، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، اس مسئلے میں کون کمپرومائز کر سکتا ہے۔ لیکن جب عملی زندگی میں ہم نے انہیں دیکھا بدقسمتی سے، جنہوں نے مساجد کے سپیکر اتارے یہ ان کے نعرے لگاتے نظر آئے، جنہوں نے غازی اسلام کو پھانسی پہ لٹکایا یہ ان کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے، جنہوں نے ختم نبوت بل میں ترمیمیں کی یہ ان کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والی گستاخ عورت کو باہر بھیجا باعزت طریقے سے اور باہر جا کر پھر نعرہ لگایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ان کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے، اور ادھر سے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کا کردار ہی بتاتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ عاشق رسول ہو، ایک طرف قرآن کا نظام ہو اور ایک طرف قرآن کے مخالف نظام ہو، آپ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف قرآن کا نظام ہے جو عدل و انصاف کا حامی ہے، اور ایک طرف ایسا نظام ہے جہاں پر ایک مزدور کی تنخواہ تو 10 سے 15 ہزار روپے ہے، ایک عام طبقے کی تقریباً اتنی زندگی 15-20 ہزار 25 ہزار پہ زندگی گزر رہی ہے، اور ریٹائر جج جو ہے وہ 8 لاکھ روپے پینشن لے رہا ہے۔ اس نظام کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں، جس کے سامنے یار قرآن موجود ہو اللہ تعالیٰ کا، اور وہ قرآن چھوڑ کر کفر کے نظام کا نعرہ لگائے اور دعویٰ یہ کرے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، تو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے پیارے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی خواہش کے مطابق، ظاہر سی بات ہے واحد قرآن کا نظام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے جس میں پوری کائنات کے لیے بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہے، جس نے بھی دعویٰ کیا انہوں نے استحصال کیا غریبوں کا، ظلم و جبر کا نظام لائے۔ آج بھی مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ قرآن کے نظام سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اور یہ باغی لوگ جو قرآن کا نظام نہیں چاہتے، جو کفر کا نظام چاہتے ہیں، جہاں غریبوں کا قتل عام ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، یعنی جس نظام میں آپ اندازہ لگائے، کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر میں نے پڑھی کہ سیالکوٹ کے ایک ملزم کو عدالت نے 17 سال بعد باعزت رہا کیا، یہ کہا فیصلہ دیا کہ 17 سال پہلے جس کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بری ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اس پر صرف الزام ہی تھا، وہ پاک صاف ثابت ہوا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد پتہ چلا کہ اس بندے کی 2 سال پہلے جیل میں ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی 15 سال بے گناہ جیل میں گزارنے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ 17 سال کے بعد یہ نظام اس کو باعزت بری کا اعلان کر رہا ہے، بری ہونے کا اعلان کر رہا ہے، یعنی جو قرآن کے نظام کے مقابلے میں اس باغی نظام کا ساتھ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ یہی منافقت کی بیماری ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا، قرآن و سنت کے نظام کے مقابلے میں بغاوت کرنا، دنیاوی لالچ کے اندر آ کر یا اپنی خواہش میں آ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن و سنت کے معاملات کو پس پشت ڈالنے والی یہ بیماری جس کے اندر آ گئی، یہ ایسی بے ادبی اور ایسی یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کی ناراضی کا سبب ہے کہ میرا رب اس سے ہدایت ہی سلب کر لیتا ہے، اسے اور ڈھیل دیتا ہے، اس کی بیماری اور بڑھا دیتا ہے، یہ منافقت اور بڑھ جائے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ نعرہ زبان سے لگا کر اسلام مخالف نظام کا ساتھ دے رہے تھے،
میرے رب نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ان کے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا ایسے لوگ جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مندر توڑنے آئے تھے اور تم مندروں کی منظوریاں دے رہے ہو اور گورنمنٹ کے بجٹ سے مندر بنانے کی کوششیں کر رہے ہو، تم گردوارے بنا رہے ہو، تم گویا شرک پھیلا کر تم کہتے ہو ہم اصلاح کرنے والے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اسلام کے خلاف کھلی بغاوت نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا سنو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ اس فساد پھیلانے کو آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کفر کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، مدارس بند کرانے کے لیے، مساجد بند کرانے کے لیے، قرآن و سنت کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، علماء کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، شہید کرتے ہیں، صرف یہ کہ کافر خوش ہو جائیں، حالانکہ وہ نہیں خوش ہوتے۔ قرآن مقدس میں فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا مسلمانوں یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے پیروکار ہو جاؤ، یعنی یہودی اور عیسائی بن جاؤ، وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے رب نے اعلان فرما دیا۔ اب جو بندہ ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام سے بغاوت کر رہا ہے اور وہ اپنے گمان میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں اور وہ کہتا ہے میں اصلاح کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے شعور، عقل و شعور کی دولت کو سلب کر لیا، اب اس میں عقل کوئی نہیں رہی۔ اسلام سے بغاوت کرنے کے باوجود یہ لوگوں کو مطمئن کرتا پھرتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اللہ اکبر، اس مقام پر تبصرہ فرمایا اور آگے بھی اسی طرح بات انہی کے حوالے سے چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔